إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے مباحات. بعض امور ایسے ہیں کہ جن کے متعلق بظاہر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ان سے روزہ فاسد یا مکروہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ان سے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے نہ مکروہ، بلکہ یہ امور روزے کی حالت میں جائز ہے اور ان کی حرمت یا کراہت شریعت سے ثابت نہیں ہے. مثلا نمبر 1، مسواک کرنا. جمہور اہل علم جن میں امام ابو حنیفہ و امام شافعی رحمہم اللہ علیہم بھی شامل ہے، ان کے نزدیک روزہ دار کے لیے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ اسے دن کے شروع میں کیا جائے یا آخر میں، اور مسواک خشک ہو یا تر، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک ترجمۃ الباب مسند احمد اور ترمذی شریف میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا. ایک روایت میں پچھلے پہر مسواک کرنے کی ممانعت آئی ہے، مگر وہ سند کے اعتبار سے ضعیف اور ناقابل حجت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک زوال آفتاب کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے. مگر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ منہ کی وہ بو مسواک کرنے سے زائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. فقہ حنبی کی معروف کتاب فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 102 میں لکھا ہے کہ گیلی مسواک کرنے میں سب کے نزدیک کوئی مذائقہ نہیں، اور خلاصہ فتاوی جلد 1 صفحہ 266 میں ہے کہ مسواک یا تر مسواک صبح اور شام کرنے میں ہمارے یہاں کوئی مذائقہ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ اور بعض اہل علم نے مسواک کے بارے میں کہا ہے کہ تازہ لکڑی کے مسواک کرنا مکروہ ہے، مگر صحیح بخاری میں ہے کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے گیلی لکڑی کی مسواک کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. انہیں کہا گیا کہ ایسی مسواک میں تو ذائقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا پانی بھی ایک ذائقہ دار چیز ہے، مگر تم اس سے کلی کرتے ہو. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ روزے کی حالت میں خشک یا تر ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے. ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اور ہر طرح کی مسواک کی جا سکتی ہے، اور انہی تفصیلات سے اسے منجن کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے جس میں نمک اور سیاہ مرچ وغیرہ ملے ہو. چنانچہ فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے کہ جس طرح تلخ یعنی تازہ مسواک کرنا جائز ہے، ایسے ہی منجن بھی جائز ہے. اب رہا ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال، تو تر اور تلخ مسواک کی طرح ہی یہ بھی ہے، البتہ اس میں ذائقہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بلا عذر اس کا استعمال کرنا کچھ مناسب نہیں. اگر مکمل احتیاط کے ساتھ پیسٹ کے اثرات کو حلق سے نیچے اترنے سے بچا لیا جائے اور مبالغے سے کام نہ لیا جائے تو اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک عراق فیلو پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی جائز ہے. اور مفتی عالم اسلام شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بعض زوال کراہت کے قول کو بھی انہوں نے مرجوح قرار دیا ہے. اگر کوئی پیسٹ برش کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ دن کو مسواک پر ہی اکتفا کیا جائے، منجن اور پیسٹ کو رات پر ڈال لیا جائے. نمبر 2، سالن چکنا. صحیح بخاری شریف کے ایک ترجمۃ الباب میں مذکور بعض آثار سے تو اس بات کی گنجائش بھی ملتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یا مجبوری کے تحت کسی کو سالن چکنا پڑ جائے اور چک کر تھوک دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 3 اور 4، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. صرف کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہ ٹوٹنے پر تمام ائمہ علماء کا اتفاق ہے،
البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لینا ممنوع ہے، جیسا کہ سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں بھی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھاؤ تو اس میں مبالغہ کرو، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو۔ یہ تو تھی مسواک وغیرہ منہ میں ڈالی جانے والی چیزیں کہ جنہیں نگلا نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، بھول کر کچھ کھا پی لینا۔ اگر روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے یہ کھانا پینا کم مقدار میں ہو یا زیادہ میں، کیونکہ بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ دارقطنی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا بھول کر پی لے تو یہ رزق اسے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ دارقطنی، بہقی اور ابن خزیمہ وغیرہ میں یہ الفاظ بھی ہے، اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ انہی احادیث کی بنا پر امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار جلد 2 4 صفحہ 207 میں لکھا ہے کہ کم یا زیادہ کھانے پینے میں کچھ فرق نہیں، اور اس بات کی تائید مسند احمد کی ایک ضعیف روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں پیٹ بھر کر ثرید کھا لینے کے بعد حضرت امام اسحاق رحمہ اللہ کو یاد آیا کہ میں تو روزے سے تھی۔ اس پر حضرت زوال الدین رضی اللہ عنہ نے کہا، اب جب کہ تم خوب سیر ہو چکی ہو تو حسب روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا روزہ مکمل کرو، یہ رزق تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ نمبر 6، نہانا۔ روزے کی حالت میں نہانے یا سر پر پانی ڈالنے سے بھی روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ نہانا، سر پر پانی ڈالنا، غسل واجب کے طور پر ہو یا گرمی و پیاس کی وجہ سے، کسی بھی شکل میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ابو داؤد، نسائی، موطا امام مالک اور مسند احمد میں حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کسی صحابی سے روایت بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے دیکھا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک اپنے بدن کے بعض حصے یا سارے جسم پر پانی ڈالنا اور نہانا جائز ہے، اور اس میں واجب، مسنون یا مباح غسل میں بھی کوئی فرق نہیں۔ نمبر 7، جنابت کی حالت میں صبح کرنا۔ روزے کی حالت میں نہانے کے جواز کی دلیل بخاری و مسلم وغیرہ کی اس حدیث میں ہے جس میں حضرت عائشہ اور سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے قبل غسل فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ مکمل فرماتے۔ اس حدیث سے جہاں روزہ دار کے غسل کا جواز معلوم ہوا، وہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو اور سحری کا وقت ہو جائے تو وہ غسل کیے بغیر سحری کھا سکتا ہے، صرف استنجا و طہارت کر لے اور سحری کھا کر غسل کر لے تاکہ نماز فجر میں شامل ہو سکے۔ اس طرح بھی اس کے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ خود بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور یہ جنابت جماع سے ہو یا احتلام سے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ ایسے ہی فرض روزے یعنی رمضان میں ہو یا غیر رمضان کے نفلی روزوں میں سب برابر ہے، کیونکہ ایک روایت جو بخاری و مسلم میں ہی ہے، اس میں فی رمضان کے الفاظ بھی ہے کہ ایسا رمضان میں ہوتا۔ نفلی روزہ میں تو اس کا جواز بالاول ہے، اور بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت جو روزہ نہ رکھنے کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں امام بہقی سے امام ابن المنذر نے نقل کیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں وہ حکم تھا جبکہ رات کو جماع کرنا حرام تھا، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ بحالت جنابت صبح کرنا بھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کر لیا۔ اس پہلی حدیث کے علاوہ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، مجھے جنابت کی حالت میں نماز فجر کا وقت آ لیتا ہے اور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یعنی سحری کھا لیتا ہوں، پھر غسل کرتا ہوں اور روزہ مکمل کرتا ہوں۔ نمبر 8، احتلام۔ علامہ ابن رشد بدلیۃ المجتہد میں فرماتے ہیں کہ
اس پر اجماع ہے کہ اگر روزے دار کو دن کے وقت سوتے میں اختلاف یعنی بدخوابی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، بوسہ لینا اور بغلگیر ہونا۔ ایسے ہی امور میں سے ایک بوسہ لینا اور بغلگیر ہونا یا گلے ملنا بھی ہے، چنانچہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ شامل ہے، ان کے نزدیک روزہ دار کے لیے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا یا اس سے لپٹنا، بغلگیر ہونا جائز ہے، کیونکہ صحیح بخاری و مسلم شریف میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوسہ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد بھی بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں بائے الفاظ مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹا یعنی بغلگیر ہوتے یا گلے ملا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر تم سب کی نسبت زیادہ قابو تھا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے۔ ان الفاظ سے نفلی و فرضی روزوں کا فرق بھی ختم ہو گیا کہ یہ ہر قسم کے روزوں میں جائز ہے، لیکن اگر کسی کو اپنی طبیعت پر عدم اختیار کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ اس بوس و کنار سے وہ اپنے آپ کو جماع یا انزال سے قابو میں نہیں رکھ سکے گا تو ایسے آدمی کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اس کراہت پر استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ البتہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغلگیر ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک دوسرے شخص نے آ کر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا، اور اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ جس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جسے منع فرمایا تھا وہ نوجوان تھا۔ اس روایت کے پیش نظر علماء نے کہا ہے کہ شہوت پر قابو نہ رکھ سکنے والے جوان آدمی کو روزے کی حالت میں بوس و کنار نہیں کرنا چاہیے، اور جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہو اسے اجازت ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ثابت ہے۔ نمبر 10، سینگی لگوانا، فسد کروانا یا فچنے لگوانا۔ ایسے ہی روزہ کی حالت میں علاج کے طور پر سینگی یا فچنے لگوا کر یا فسد کروا کر یا کسی بھی دوسرے طریقہ سے جسم کا خون نکلوانا بھی جمہور یعنی اکثر علماء و ائمہ کے نزدیک جائز ہے کہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں سینگی لگوائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں تھے۔ بخاری شریف میں ہی ہے کہ ثابت بنائی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں سینگی لگوا کر خون نکلوانے کو مکروہ سمجھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، سوائے کمزوری کے ڈر سے۔ بعض روایت ایسے بھی ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ سینگی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا سینگی لگانے اور لگوانے والوں کا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ دارقطنی اور بہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، اور آگے حدیث کے الفاظ ہے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے سینگی لگانے اور لگوانے کی رخصت دے دی۔ اس حدیث کے آخری الفاظ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں سینگی لگایا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ سینگی کی ممانعت کا حکم پہلے تھا مگر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ سینگی لگوانے کی طرح ہی فسد یا جسم کے کسی بھی حصہ سے اور کسی بھی طریقہ سے خون نکلوانا بھی ہے، کیونکہ اگر اس کی وجہ سے اتنا کمزور ہو جائے کہ خدشہ ہو کہ روزہ دار روزہ پورا نہ کر سکے گا تو اس کے لیے قطعاً مکروہ ہے، ورنہ جائز ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تفصیلات سے ہی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے معمولی سا خون نکلوانے سے بھی روزے پر اثر نہیں ہوتا۔
نمبر 11 سرما لگانا۔ روزہ کی حالت میں سرما لگانا ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں، نہ لگانے کی جواز میں اور نہ منع کرنے کے بارے میں، لیکن روزہ نہ ہونے کی صورت میں سرما لگانا مستحب ہے۔ لہذا جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ رحمہم اللہ علیہم کے نزدیک روزے کی حالت میں سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور امام نووی نے اپنی شرح المجموع میں صاحب مہذب کے قول کا آنکھ معدہ تک کوئی چیز پہنچانے کا راستہ نہیں، لہذا اس میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، اسی قول کی تائید کی ہے۔ اور ویسے بھی جب جواز اور منع کے بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں تو پھر جواز ہی راجح ہے۔ علاوہ ازیں بعض ضعیف روایت سرما لگانے کے جواز کی تائید کرتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میری آنکھ خراب ہے، کیا میں سرما لگا لوں جبکہ میں روزے سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ترمذی نے اسے بیان کر کے کہا ہے کہ اس کی سند قوی نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ سید سابق نے فقہ السنہ جلد 1 صفحہ 460 میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سمیت متعدد ائمہ سے جواز نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ سرما ہو یا کوئی قطروں والی دوا یعنی آئی ڈراپس اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہو یا نہ ہو، بہرحال مباح ہے کیونکہ آنکھ معدے کو جانے والا راستہ نہیں ہے۔ البتہ قطروں کی شکل میں ناک میں ڈالی جانے والی دوا نازل ڈراپس کا استعمال نہ صرف مکروہ ہے بلکہ یہ روزہ توڑ دیتا ہے، اور گزشتہ حدیث استنشاق سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 12 آنکھ میں دوا ڈالنا۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 104 اور خلاصہ الفتاوی جلد 1 صفحہ 253 میں بھی ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا ذائقہ حلق میں ہی کیوں نہ محسوس ہو، اور یہی صحیح بھی ہے۔ البتہ ہدایہ جلد اول میں ہے کہ ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 13 خوشبو لگانا۔ بخور و عطور یا پرفیوم وغیرہ خوشبو کا لگانا اور سونگھنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اور جسم پر تیل لگانے، نہانے، نیما کرانے اور سرما لگانے وغیرہ امور کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں منع ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے، کیونکہ یہ عام استعمال ہونے والی چیزیں تھیں۔ اگر روزہ توڑنے والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور واضح کر جاتے۔ اسی سے اگربتی چلانے کے جواز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نمبر 14 قے کا آنا۔ اگر کسی کو غیر ارادی و غیر اختیاری طور پر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی روزہ دار قصد و ارادہ سے خود قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی قضا لازم آتی ہے، کیونکہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کو قے مغلوب کر لے یعنی خود بخود آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں، اور جو شخص اپنے ارادے سے خود قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے چاہیے کہ اس ایک روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 15 ٹیکا لگوانا۔ اس سلسلہ میں ایک چیز ٹیکا لگوانا بھی ہے، اور یہ چونکہ ایک نیا مسئلہ ہے لہذا اس میں اہل علم میں کافی اختلاف ہے، کچھ جواز کے قائل ہے اور بعض عدم جواز کے، جبکہ بعض علماء نے ٹیکے کی 2 شکلیں بنائی ہے کہ اگر کوئی ٹیکا بطور دوا ہو تو وہ روزے کی حالت میں بھی جائز ہے، اور اگر گلوکوز وغیرہ کی طرح بطور غذا اور مقوی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ 2 شکلوں والی تقسیم ہی اقرب اور صحیح تر معلوم ہوتی ہے۔ ان تمام مذکورہ سابقہ امور میں سے کسی نص صحیح و صریح سے روزے کا ٹوٹنا تو ثابت نہیں، البتہ رہا احتیاط کا پہلو تو یہ بہرحال افضل ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ امور جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ان میں سے ہی تھوڑا سا خون نکلنا یا نکلوانا اور وہ ٹیکا لگوانا ہے جو کہ غذائی نہ ہو، اگرچہ اس کا بھی رات تک مؤخر کر دینا ہی اولیٰ اور زیادہ قرینی احتیاط ہے۔